میدان کربلا میں اب غور کرنا کہ صحابہ کرام کا کیا کردار تھا۔ اب میدان کربلا میں جب دوپہر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک صحابی رسول نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ نماز ادا کر لیں، تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت ایک جواب ارشاد فرمایا۔ وہ جواب سننا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو کہ آپ نے مجھے نماز یاد کرائی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ان یزیدیوں سے کہہ دو کہ وقت دے دیں، ہمیں وقفہ کر لیں، ہم نماز ادا کر لیں۔ تو وہ حضرت صحابی رسول حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ پاک آپ ان یزیدیوں کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں آپ وقفہ دے دیں تاکہ ہم نماز ادا کر لیں، آپ تھوڑا ٹائم دے دیں، ہم نماز ادا کر لیں۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، ایک یزیدی بھونکا، اس نے یہ جواب دیا کہ آپ کی کون سی نماز قبول ہوتی ہے؟ تو صحابی رسول نے پھر اس کو کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شرابیو، اے شرابی، اگر آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوتی یا ان کے خدام کی نماز قبول نہیں ہوتی تو پھر سن لے، پھر کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ پھر تکرار بڑھ گیا، چند اور یزیدی اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ اگر صحابی رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے قبل اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ تکرار شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب صحابی رسول نے ایک ایک کو واصل جہنم کرنا شروع کر دیا، ایک ایک کو قتل کرنا، ایک ایک یزیدی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب غور کیجئے گا، اس سے پہلے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں آپ نماز پڑھتے، یزیدیوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آپ نے ایک ایک کو آپ قتل کرتے گئے۔ اب غور کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا کہ آپ نے ایک ایک کو قتل کر کے یہاں تک کہ آپ نے 65 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ تھا صحابی رسول کا کردار، یہ تھا صحابہ کرام کا کردار۔ اب یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا کیا کردار تھا، صرف اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، ایسی نہیں ہے۔ حالانکہ اس جنگ کے اندر کربلا میں صحابہ کرام بھی موجود تھے۔